حمدا للرحمن الصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل سے آج ہم حکم اور اس کے متعلقات کی اصطلاحات کو پڑھیں گے۔ حکم اس کا لغوی معنی ہے روکنا۔ اصطلاحی عقائد میں نبراس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اسناد و امر لامر آخر بایجاب او سلب، ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف نفی یا اثبات کی صورت میں کرنا۔ مثلا اللہ رب العزت موجود ہے، موجود ہونے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے فنا نہیں ہے، اور اس جملے میں فنا کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نفی کی صورت میں ہے۔ موجود ہونے کی نسبت اس بات کی صورت میں تھی اور فنا کی نسبت نفی کی صورت میں ہے۔ ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف نفی یا اثبات کی صورت میں کرنا حکم کہلاتا ہے۔ حکم کی تین قسمیں ہیں، عادی، شرعی اور عقلی۔ حکم عادی وَيُعْرَفُ بِالتَّجْرِبَةِ وَالتَّكْرَارِ كَوُجُودِ الْاِحْتِرَاقِ عِنْدَ النَّارِ، جو تجربہ اور تکرار سے پہچانا جائے، جیسے آگ کا جلانا۔ یہ حکم عادی ہے، یعنی عادتاً ایسا ہے کہ آگ جلاتی ہے، وگرنہ آگ کا نہ جلانا بھی ممکن ہے، جیسے نار نمرود۔ اسی طرح جہنم کی آگ کا فنا فی اللہ کے مقام پر فائز انبیاء اور اولیاء پر اثر نہ کرنا، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح فقہ الاکبر میں کہا ہے۔ حکم عادی کا علم عقیدہ میں کوئی دخل نہیں، ہاں عادت مستمرہ ہے، جو علم اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ بس اس کو اتنے ہی آپ لوگوں نے سمجھ لیں۔ حکم شرعی ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالطلب، مطالبہ کی صورت میں مکلفین کے افعال کے ساتھ اللہ رب العزت کے خطاب کا متعلق ہونا۔ کتب فقہ میں مسائل شریعہ کے جتنے احکام ہیں سب احکام شریعہ میں داخل ہیں۔ حکم شرعی بعض عقائد میں مستقلاً فائدہ دیتا ہے اور بعض میں تقویت دیتا ہے۔ مطالبہ کی صورت میں مکلفین کے افعال کے ساتھ اللہ رب العزت کے خطاب کا متعلق ہونا، یہ اس کی تعریف ہے، اسے ہم حکم شرعی کہتے ہیں۔ حکم عقلی، حکم عقلی کیا ہے؟ وہ یفہم من مجرد العقل من غیر تکرار ولا وضع وادع، بغیر تکرار اور وعدے کی وضع کے محض عقل سے سمجھا جائے۔ جیسے ضدین کا جمع ہونا محال ہے، اجتماع نقیضین ممکن نہیں، اس میں کسی دلیل نقلی یا عادت، تجربہ وغیرہ کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ صرف عقل سے سمجھا جاتا ہے۔ حکم عقلی کو علم العقیدہ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حکم عقلی کیا ہے؟ بغیر تکرار اور واضح کی وضع کے محض عقل سے سمجھا جائے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، واجب، محال اور ممکن۔ واجب سے وجوب، محال سے ممتنع یا مستحیل، اور ممکن سے جائز یا ممکن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ واجب کیا ہے؟ ہوا ما لا یقبل العدم عقلا، عقلاً جس پر عدم محال ہو، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر عدم محال ہے، اللہ رب العزت کی صفات پر عدم محال ہے۔ عدم کہتے کسی، ہم نے ابتدا میں یہ بات پڑھی تھی کہ عدم انتہا کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات یہ ختم ہونے والی نہیں، ان پہ موت آنے والی نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہیں۔
ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، سو اس لیے ان پر عقلاً عدم محال ہے اور یہ واجب ہیں۔ محال کیا ہے؟ ہوا ما لا یقبل الوجود عقلاً، عقلاً جس کا وجود محال ہو، ممتنع، مستحیل، محال یہ ایک ہی لفظ ہے۔ عقلاً جس کا وجود، جیسے کذب باری تعالی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جھوٹ کا وجود محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کے وجود سے جھوٹ صادر ہو سکے۔ اور ممکن کیا ہے؟ ہوا ما یقبل الوجود والعدم، جو عدم اور وجود دونوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھے، جیسے مخلوق ہے، مخلوق یہ عدم اور وجود دونوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ملازمہ، لازم و ملزوم۔ ملازمہ ایک شے کا دوسری شے سے جدا نہ ہونا۔ الملازمۃ کون الحکم مقتدی الآخر والاول هو الملزوم والثانی هو اللازم، ایک حکم کا دوسری چیز کا تقاضا کرنا۔ میں آگے مثال میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تقاضا کرنے والی ذات کو ملزوم کہتے ہیں، جس کا تقاضا کیا گیا ہو اسے لازم کہتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات صفات کا تقاضا کرتی ہے، لہذا صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کو لازم ہیں، یعنی ذات و صفات میں ملازمہ ہوا، جب سے ذات ہے تب سے صفات بھی ہیں۔ ذات تقاضا کرنے والی ہے تو وہ ملزوم، اور صفات کا تقاضا کیا گیا تو وہ لازم ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ملازمہ عقلیہ ہے، ایک ملازمہ عادیہ ہے۔ ملازمہ عقلیہ یعنی عقل کے نزدیک لازم کا ملزوم سے جدا ہونا محال ہے۔ جیسے گورے کے لیے سفیدی لازم ہے تو گورے سے سفیدی کا جدا ہونا محال ہے۔ ایک گورا انسان ہے، اسے گورا کہا ہی تب جاتا ہے جب سفیدی موجود ہو، تو جیسے اس سے سفیدی کا جدا ہونا محال ہے، اسی طرح عقل کے نزدیک لازم کا ملزوم سے جدا ہونا محال ہو، یہ ملازمہ عقلیہ ہے۔ ملازمہ عادیہ کیا ہے؟ عقل کے نزدیک لازم کا ملزوم سے جدا ہونا ممکن ہو، جیسے اگر ایک ملک کے کئی وزیر اعظم ہوں، سبھی کے پاس ایک جیسے اختیارات ہوں، تو اس سے فساد لازم آئے گا، مگر اس فساد کا لزوم عادی ہے، یعنی ہو سکتا ہے فساد نہ ہو کیونکہ وہ متفق ہو کر وزارت کر سکتے ہیں، تو یہ ملازمہ عادیہ ہے۔ تو آج کے سبق کو یہیں تک کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہم نے آج حکم کی اقسام پڑھی، عادی، شرعی اور عقلی۔ حکم عقلی، اس کا عقیدے کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اس کو عقیدے میں، علم العقائد میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حکم عقلی کی اقسام واجب، محال اور جائز تینوں صورتوں کو بیان کیا، اور ملازمہ کی دونوں قسموں کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔